اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت میاں عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ حضرت میاں عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد غلام علی کپڑے دھویا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حاجی رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا زبان زد عام تھا۔ ان کے کپڑے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت غلام علی دھویا کرتے تھے۔ جب وہ یہ کپڑے دھو کر حضرت حاجی رحمت علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے تو اٹھ کر وہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے اس عزت و تکریم کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، اس شخص کی پشت سے ایک کتب پیدا ہوگا، میں اس کے لیے ہی تعظیم بجا لاتا ہوں۔ جب حضرت عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگ مکان پر آئے۔ یہ حاجی تھے۔ انہوں نے ایک لوٹا، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح آپ رحمت اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ ان کو بشارت ہوئی تھی کہ وہ یہ چیزیں مکہ مکرمہ سے بطور تحفہ ان کے لیے لائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو ابتدائی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ سوائے عبادت کے کوئی اور کام نہ کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کو لوگ تنگ کرتے تھے کہ تم کپڑے وقت پر نہیں دیتے۔ ایک دن انہوں نے زیادہ تنگ کرنے پر لوگوں سے معذرت کی کہ کیا کروں، ضعیف ہوں اور اکیلا کام کرتا ہوں، ایک لڑکا ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو والد صاحب سے دریافت کیا کہ کتنا کام باقی ہے۔ والد صاحب نے تقریباً 500 کے قریب مختلف کپڑے جن کو رنگنا تھا آپ کو پکڑا دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب پارچات پانی میں ڈال دیے اور جس رنگ کا جو پارچات رنگنا تھا وہ رنگا ہوا پانی سے باہر نکالتے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کی دھوم چہار سو پھیل گئی اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے رجوع فرمانے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رہائش پہلے دریا کے کنارے واقع تھی۔ والد صاحب کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے موضع ملکہ تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دریائے راوی کے کنارے آباد چک سراجہ میں آ کر قیام فرمایا اور کچھ عرصہ بعد وہاں سے بھی آپ ایک دوسرے گاؤں میں چلے گئے جس کا نام آپ نے موضع عبد الحکیم رکھا اور وہاں پر اپنی وفات تک رہائش پذیر رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1145 ہجری سن 1732 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی موضع عبد الحکیم جو کہ ضلع ملتان کی تحصیل کبیر والا میں واقع ہے مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک یکم ساڑھ کو منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ شامل ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عبد الحکیم کی زندگی کے دو ہی مقصد تھے، ایک ترویج علم دین اور دوسرا تبلیغ اسلام۔ آپ کی زندگی شاہد ہے کہ آپ نے اپنی عمر عزیز کا بڑا حصہ انہی فرائض کی ادائیگی میں صرف کیا۔ درس کا سلسلہ تو آپ نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی شروع کر دیا تھا، مگر چونکہ اس کے بعد آپ کو ریاضت و سیاحت کا فریضہ بھی ادا کرنا تھا، لہذا اس لیے یہ سلسلہ آپ نے کچھ دیر کے لیے موقوف بھی کیے رکھا۔ جہاں تک آپ کی تبلیغی مسائی کا تعلق ہے اس کے دو حصے ہیں، اول عام مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانا، دوم غیر مسلموں کو مشرف بے اسلام کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کا فرض بھی بڑی جاں فشانی سے ادا کیا۔ چنانچہ اثنائے سیاحت میں آپ جن جن مقامات سے گزرے بہت سے لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر مشرف بے اسلام ہو گئے۔ جہاں تک مسلمانوں میں تبلیغ کا تعلق ہے اس فرض کو بھی آپ نے بڑی محنت سے ادا کیا۔ درس و تدریس سے فارغ ہو کر آپ کچھ دیر آرام کرتے اور پھر طالبان حق آپ کی خدمت میں باریاب ہوتے۔ آپ انہیں سنت نبوی کی پیروی کرنے کی تلقین فرماتے، تہذیب اور اخلاق کی تعلیم دیتے۔ اس درس رشد و ہدایت میں آپ کے مرید بھی شریک ہوتے اور ہر شخص آپ کی مجلس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھتا۔ اس طرح آپ کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور آپ کی مسائی جمیلہ سے ہزاروں گم کردہ راہ مسلمان حقیقی مسلمان بن گئے۔ سرکار کے باطنی فیوز و برکات اور روحانی اثرات سے خاص و عام برابر کا فیض اٹھاتے، بلکہ آپ کی نگاہ پر اکثر کمزوروں، ناداروں، بروں اور بدکاروں کے حق میں زیادہ کارگر ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ ہر قسم کے سالکو مجذوب، رند و پارسا، عالم و جاہل، فلسفی و متقی، الحاوی و نیچری ہجوم در ہجوم آپ کے پاس آتے اور حقانیت کی دولت سے دامن دل بھر لے جاتے۔ بہت سے فلاسفر جو پہلے معجزوں اور
اور کرامتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب آپ سے ملتے تو قائل ہو جاتے۔ اس طرح ہر دھرم جب آپ کو دیکھتے تو خدا پر ایمان لے آتے۔ آپ کی ولایت کی یہ تاثیر تھی کہ جس بستی میں آپ پہنچتے وہاں کے چھوٹے بڑے سب لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے۔ کوئی دوا نہ دیتے مگر ایک اشارے میں مریضوں کی صحت ہو جاتی تھی۔ آپ کی زبان فیض ترجمان میں تاثیر مسیحائی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔